تحریک انصاف 13 اگست کی رات اسلام آباد میں پاور شو کرے گی۔ پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے میں عمران خان حکومت کو نیا الیکشن کرانے کا الٹیمیٹم دیں گے۔ عمران خان کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں پارٹی رہنماؤں کو جلسے کی تیاریوں کی ہدایت۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کو جلد چیلنج کرنے کی منظوری۔ سیاسی صورتحال پر غور، 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات سے متعلق قانونی امور کا جائزہ، استعفوں اور کیسز سے متعلق قانونی حکمت عملی پر بریفنگ۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کے 9 حلقوں کے لیے الیکشن کمیشن کا انتخابی شیڈیول چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست، شیڈیول معطل کرنے کی استدعا، موقف اختیار کیا۔ پی ٹی آئی کے استعفوں سے متعلق درخواست زیر التوا ہے۔ عدالت 4 اگست کو درخواست پر سماعت کر کے نوٹس جاری کر چکی۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تحقیقات میں پیش رفت۔ ایف آئی اے نے اسد کیسر اور محمود الرشید کو بھی طلب کر لیا۔ اسد کیسر اور محمود الرشید کو 11 اگست کو 2 بجے طلب کیا گیا۔ 5 رکنی ایف آئی اے ٹیم پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2002 کے تحت انکوائری کرے گی۔ زونل کمیٹیاں بھی پی ٹی آئی کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کریں گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ چور چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے ہار نہیں پہنایا کرتے، قانون پر عمل کرتے ہیں۔ لوگوں کو جیبوں کی تلاشیاں لینے والے عمران خان کی اپنی جیب سے ممنوعہ فنڈنگ کی رسیدیں نکل آئیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ کمیٹی سفارشات مرتب کر کے کابینہ کو پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں فوجی افسروں کی شہادتوں پر ایک جماعت کی ٹرولنگ قابل مذمت ہے۔ عمران خان فورن ایجنٹ ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو فورن فنڈڈ پارٹی ڈکلیئر کیا۔ فیصلہ عجلت میں نہیں، 8 سال میں آیا۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں جمع سٹیٹمنٹس کو اپنے دستخط سے ویریفائی کیا۔ مزید بولی، وزیر اعظم نے متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے 5 ارب روپے جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر بلیغ الرحمان نے کابینہ کے 21 ارکان سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس، 4 نکاتی ایجنڈے کی منظوری۔ محرم الحرام خصوصاً یوم عاشور کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان کی منظوری دی گئی۔ پنجاب میں 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ حساس مقامات اور جلوسوں کے راستے پر موبائل سروس بند رہے گی۔ وزیر اعلیٰ کی یوم عاشور پر قیام امن کے لیے ضلع کی سطح پر باقاعدگی سے میٹنگز کی ہدایت۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے خصوصی امدادی پیکج پر تیزی سے عمل درآمد کی ہدایت بھی کی۔ 25 مئی کو پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد کے معاملے پر پنجاب حکومت نے کمیٹی بنا دی۔ مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں کسی پارٹی کی خوشنودی کے لیے اگر کسی نے قانون توڑا ہے تو احتساب ضرور ہوگا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ثابت قدمی کی وجہ سے آج ہم کامیاب کھڑے ہیں۔ نون لیگ نے 3 سال میں جو ترقی کے آگے روڑے اٹکائے وہ پھر شروع ہونے جا رہا ہے۔ صحت کارڈ اور دیگر عوامی منصوبوں کو شروع کر دیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی عہدے پر کام جاری رکھنے سے معذرت۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مراسلہ بھجوا دیا۔ کامران علی کی وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے پنجاب سے اپنی خدمات واپس لینے کی درخواست۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف لندن میں چھٹی کے دن بھی دفتر پہنچ گئے۔ حمزہ شہباز سے ملاقات۔ حمزہ شہباز کہتے ہیں عام انتخابات 2023 میں وقت پر ہوں گے۔ نون لیگ کی انتخابی مہم میاں نواز شریف چلائیں گے۔ نواز شریف پاکستانی سیاست کا محور ہیں، جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو ان کی واپسی ہوگی۔ فورن فنڈنگ کیس سے عمران خان کے کھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا۔ جوڈیشل وزیر اعلیٰ پہلی مرتبہ دیکھا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سیاح ترین تھا۔
ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس حمزہ شہباز اور دوست مزارک کے فیصلے پر نظرثانی درخواستیں تیار۔ نظرثانی درخواستوں میں سابق ڈپٹی اسپیکر رولنگ کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ چیلنج کیا جائے گا۔ نظرثانی میں فل کورٹ تشکیل کی استدعا مسترد کرنے کا حکم نامہ بھی چیلنج کیا جائے گا۔ دونوں نظرثانی درخواستیں آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں دائر کیے جانے کا امکان۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں اب قرض لینے میں مشکلات بھی ہیں اور شرم بھی آتی ہے۔ ستمبر تک مشکلات رہیں گی، اس کے بعد آسانی ہوگی۔ ایک دن میں ڈالر 10 روپے اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ LC روکنے کے حوالے سے کوئی احکامات نہیں دیے، کئی مشکل فیصلے کیے جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی۔ پچھلے 4 سال میں عمران خان نے کہا قرضے ختم کریں گے مگر 79% بڑھا دیے۔ IMF کی بڑی شرط پوری، پاکستان نے 5 ارب ڈالر کی رقم کا بندوبست کر لیا۔ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے IMF پیکج سے رقم ملنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ چین سے 2.3 ارب ڈالر کے قرضوں کی واپسی مؤخر۔ سعودی عرب نے بھی 2 ارب ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات کی ادائیگی مؤخر کر دی۔ امارات کا پاکستان میں 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا فیصلہ۔ قومی بچت اسکیموں کے شرح منافع میں رد و بدل۔ ذرائع کے مطابق ریگولر انکم سیونگ سرٹیفکیشن پر شرح منافع بڑھا کر 12.6% کر دی گئی۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹس پر شرح منافع میں 24 پوائنٹس کا اضافہ۔ پینشن بہبود اسپیشل سیونگ سرٹیفکیشن پر شرح منافع موجودہ سطح پر برقرار۔ FBR کا ملک بھر کے 100 سے زائد بڑے ریٹیلرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ پوائنٹ آف سیل سے غیر منسلک ریٹیلرز کا ان پٹ ٹیکس کلیم ضبط کر لیا جائے گا۔ POS سے منسلک ہونے کے بڑے ریٹیلرز کو 10 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ کراچی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 13 اگست تک مزید بارشوں کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا۔ مخیر حضرات سے دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کی اپیل۔ کہتے ہیں بلوچستان، پنجاب، سندھ اور KP میں بے تحاشا نقصانات ہوئے، مشکلات میں۔ PTI رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں کہ افغانستان پر ڈرون حملے میں پاکستان کی زمین استعمال ہوئی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فضا استعمال کرنے کی اجازت دی گئی یا نہیں۔ متعلقہ وزارتوں کو واضح بیان جاری کرنا ہوگا۔ PTI کے رہنما علی زیدی کہتے ہیں مفتاح اسماعیل افغانستان سے منی لانڈرنگ کرتے ہیں، وہاں اتنے لوگ نہیں جتنی وہاں پہ لالی پاپ بیچتے ہیں۔ لگتا ہے کراچی کی تباہی منصوبہ بندی کے تحت کی جا رہی ہے، یہ آصف زرداری کا پلان لگتا ہے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں تیل سستا ہونے کے باوجود کراچی میں لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی۔ الیکشن کمیشن نے مردہ قرار دیے گئے 1,15,100 ووٹرز کو زندہ تسلیم کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے دوبارہ تصدیقی عمل میں ووٹرز فہرستوں کی تصحیح کر لی۔ پہلی تصدیقی مہم میں کل 32,08,895 ووٹرز کو فوت شدہ قرار دیا گیا تھا۔ مردہ قرار دیے گئے ووٹرز کو ٹائپنگ غلطی کی وجہ سے فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی صدر روٹری انٹرنیشنل کلب جینیفر جونز سے ملاقات۔ کہتے ہیں کہ پولیو کے خاتمے کا پختہ عزم کر رکھا ہے، اس کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیر صحت نے پولیو کے حوالے سے روٹری کی خدمات کو سراہا۔ صدر روٹری انٹرنیشنل نے کہا کہ پولیو کے حوالے سے حکومت پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں 7ویں محرم الحرام کے جلوس۔ کوئٹہ، فیصل آباد، چشتیاں، ہارون آباد میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے موبائل سروس معطل۔ اسلام آباد میں 9 اور 10 محرم الحرام کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔
کامن ویلتھ گیمز میں ایک پاکستانی پہلوان اور ایک سپرنٹر فائنلز میں پہنچ گئے۔ ریسلر محمد شریف نے 74 kg کیٹیگری سمیت سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے پہلوان کو شکست دی۔ 57 کلو گرام کیٹیگری سیمی فائنل میں اسد علی بھارتی حریف سے ہار گئے۔ 97 kg کیٹیگری سیمی فائنل میں طیب رضا کو کینیڈین حریف نے ہرا دیا۔ سپرنٹر شجر عباس نے 200 میٹر ریس فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گزشتہ روز ریسلر انعام بٹ اور زمان انور نے سلور، عنایت اللہ نے برانز میڈل جیتا۔ اور سابق انگلش کپتان معروف کمنٹیٹر ناصر حسین کوہلی کے بجائے بابر اعظم کی کو ڈرائیور کے معترف کہتے ہیں کہ بھارتی مداحوں سے معذرت، لیکن بابر اعظم کی کور ڈرائیو انہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ نوجوان ہیٹرز کو کور ڈرائیو سیکھنی ہوگی تو بابر اعظم کو کھیلتا دیکھیں۔